قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب سے بہت زیادہ محبت تھی۔ جتنی اللہ کا نبی ہم سے محبت کرتا تھا، ہم اپنے نبی سے ہم اتنی محبت نہیں کرتے، بہت محبت کی۔ اس کے ایک دو قصے مختصر بیان کر دیتا ہوں کہ جب انتقال کا وقت قریب آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ظاہری بات ہے کہ نبی اور بھی سارے نبیوں کے سردار، جو اعزاز ہوگا، جو عزت ہوگی، جو بلاوا ہوگا آسمانوں سے، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ بلائیں گے۔ نبی کی موت جو ہوتی ہے ہماری طرح نہیں ہوتی، ہم تو یہاں بیٹھے، فرشتہ آیا، آدمی چل دیا۔ نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ نبی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ باقاعدہ اجازت لی جاتی ہے کہ آپ آئے ہیں، ملک الموت بھی ہے، سب ہیں، اگر آپ کہیں تو آپ کی روح قبض کریں، اور اگر آپ نہ کہیں دنیا میں رہنا ہے تو دنیا میں رہیے۔ یہ ہر نبی کے ساتھ ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ ہوا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو کسی نے دستک دی تو آپ کی طبیعت خراب تھی۔ حضرت عائشہ کے کمرے میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بیٹی چونکہ انتقال کے وقت میں خدمت کے لیے آتی ہے، اور سب سے پیاری بیٹی یہی تھی حضرت فاطمہ، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی خدمت میں، اور مائیں جو اپنے اپنے کاموں میں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو اپنے کام میں تھی اور چھوڑ کے جاتی تھی۔ اتفاق تھا کہ حضرت عائشہ حضرت فاطمہ وہاں موجود تھی۔ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بھی دیکھو بیٹا کون ہے دروازے پر؟ حضرت فاطمہ جو ہے وہ دیکھا، حضرت فاطمہ نے ایک دم گھبرائی، اور گھبرا کر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت بڑے بڑے لمبے لمبے لوگ ہیں، سفید کپڑے پہنے ہوئے، داڑھیاں، عمامے، اور میں تو دیکھ بھی نہیں سکتی کیسے لوگ ہیں یہ، بڑے بڑے اونچے اونچے لوگ ہیں۔ اچھا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں تو ڈر کے مارے آ گئی، مجھے تو ڈر لگا، کون ہے یہ؟ اتنے میں پھر حضرت جبریل علیہ السلام، عام طور سے حضرت جبریل علیہ السلام کسی کی وفات پر نہیں آتے، کسی کی وفات پر آتے ہیں تو اسرائیل آتے ہیں، حضرت جبریل نہیں آتے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت جبریل بھی آئے تھے سارے فرشتوں کو لے کر۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے آنے کی اجازت چاہی تو حضور سمجھ گئے فرشتے، چونکہ حضرت جبریل کا آنے کا ڈھنگ الگ تھا، حضرت اسرائیل کے آنے کا ڈھنگ الگ ہے۔ حضرت جبریل تو ہر وقت آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، قرآن لے کر آتے ہیں، سب احکامات لے کر آتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ حضرت جبریل ہیں، چنانچہ حضرت جبریل تشریف لائے، اور چونکہ حضرت جبریل آئے حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا دحیہ کلبی، ان کی شکل میں حضرت جبریل آتے تھے۔ تو دحیہ کلبی اگر مسجد میں آتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ یار جبریل تو نہیں ہے، حضرت جبریل ان کی شکل میں ہی آتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اکثر جب بھی مدینہ منورہ میں آئیں گے تو دحیہ کلبی کی شکل میں آئیں گے، لیکن فرق اتنا ہوگا کہ دحیہ کلبی جو ہے وہ اپنے کام کے ساتھ بیٹھے ہوں گے سب کے ساتھ، اور حضرت جبریل اگر ان کی شکل میں آئیں تو سب کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، حضور کے ساتھ بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، سرگوشی کریں گے، کچھ پوچھیں گے، کچھ کہیں گے، یہ فرق تھا۔ تو حضرت دحیہ کلبی کسی جگہ سے گزرتے تو صحابہ کو شک ہو جاتا تھا کہ کوئی آیت آئی ہے، کوئی سورت اتری ہے، تو حکم آیا ہے آسمانوں سے۔ تو حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آئے تو حضرت فاطمہ جو ہے وہ سمجھ گئی کہ بھی یہ تو وحی والا معاملہ ہے۔ حضرت فاطمہ بھی چلی گئی، حضرت عائشہ بھی چلی گئی، اور اب حضرت جبریل ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قصہ میں اس پر سنا رہا ہوں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کتنی محبت تھی. آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں. مجھے صرف اتنا بتا دو کہ آج کسی نے 100 مرتبہ درود شریف بھی اہتمام سے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو آپ نے بتائی کہ ہم نے اس پر عمل بھی کیا کہ نہیں کیا؟ نام تو لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, لیکن وہ جو چاہتے تھے وہ نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے تھے کہ میری امت کیسی بنے, میری امت کے مرد کیسے بنے, میری امت کی عورتیں کیسے بنے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو یوں بھی کریں گے. اشہد ان محمد رسول اللہ ہوگا تو یوں کریں گے. اسے محبت نہیں کہتی, یہ جھوٹی محبت ہے, نقلی, یہ رواج پڑ گیا. اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پھیلانا. اتباع سنت, آپ نے جیسا کیا ویسا کرنا, آپ نے جیسا کہا وہ سننا, اس پر عمل کرنا. جو آپ نے بتایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب حضرت جبریل آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت میں پوری ٹیم لے کر آیا ہوں, پوری ٹیم, آسمان کے سارے فرشتے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اسرائیل بھی ہے, اسرافیل بھی ہے, میکائیل بھی ہے, حالانکہ ان کی ڈیوٹی یہاں نہیں ہے. بھی میکائیل کی ڈیوٹی الگ ہے, اسرافیل کی ڈیوٹی الگ ہے, اسماعیل کی ڈیوٹی الگ ہے, ایک فرشتہ اسماعیل اس کی ڈیوٹی الگ ہے, سب کی ڈیوٹی الگ الگ ہے. تو آپ سے کہا کہ حضرت میں پوری ٹیم لے کر آیا ہوں اور سب باہر کھڑے ہیں. تو حضور سمجھ گئے کہ فاطمہ جو ڈری تھی وہ اس لیے ڈری تھی کہ لوگ باہر کھڑے ہیں. ظاہر بات ہے اجنبی آدمی بہت سارا مجموعہ ہوتا ہے, آدمی ڈرتا ہے, اور لڑکیاں تو اور ڈرتی ہیں. اچھا, جب یہ حضرت جبریل سے بات ہو رہی ہے تو دور ماؤں کے کمرے جو ہیں وہ قریب قریب تھے, بنگلے نہیں تھے کہ ایک بنگلے میں ایک ماں رہ رہی ہے, دوسرے بنگلے میں, تو قریب قریب کمرے تھے. تو مائیں بھی دیکھ رہی تھی کہ یہاں کچھ باتیں ہو رہی ہیں. تو حضرت جبریل نے کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور یہ میں بالکل بس اخیری آیا ہوں, اب میرا آنا یہاں پر, اگر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ دنیا سے جانا ہے تو میرا آنا آج زمین پر بند, اسٹاپ. صرف آپ کی امت کے لیے 27 دن شب قدر میں اتروں گا. یہ آپ کی امت کے لیے سال میں ایک رات میں آؤں گا, کسی امت کے لیے میں آتا نہیں ہوں. میری ڈیوٹی آپ کے ساتھ تھی, احکامات کا لانا, احکامات کا دینا, قرآن کا لینا دینا, دور کرنا, جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تب یہ اگر آپ کا فیصلہ ہو گیا تو یہ اپنا اینڈ. ہاں, آپ کی امت ایسی ہے کہ ان کے لیے مجھے اترنا پڑے گا شب قدر. رمضان میں شب قدر ہوتی ہے, چاہے 27ویں شب ہو, چاہے 23ویں شب ہو, 22ویں شب, جو بھی رات ہو, اس میں آؤں گا. باقی کسی وقت میں میری ڈیوٹی نہیں. میں نبیوں کے سارا کام میں نے سنبھال لیا, اب جو ہے وہ سارے کے سارے اب میرا آ رہا. آدم علیہ السلام کے زمانے سے آ رہے ہیں, سب لا رہے لے جا رہے, لا رہے لے جا رہے, لا رہے. یہ آپ کا اخیری ہے. آرام کا بدلے گا وہ کام کریں گے. فرشتے تھکتے تو ہے نہیں. یسبحون اللیل والنہار وہم لا یفترون, قرآن میں کہ فرشتے کے بارے میں کہا گیا کہ یسبحون اللیل والنہار, کہ رات اور دن اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں, اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں, وہ تھکتے نہیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ بوڑھا آدمی ہو گیا تب ایکسپائر ڈیٹ ہو گیا, اب تھک گیا, اب جو ہے اس کی ڈیوٹی جو تھی ختم ہو گئی. نہ, ہر وقت الرٹ رہتے ہیں جب اللہ کا حکم ہو, جیسا اللہ کا حکم ہو. لیکن یہ کہ جو اللہ کا نظام ہے کہ میرا زمین پر آنا بند ہوتا, اللہ کے احکامات کو لے کر آتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کیوں آئے ہو؟ یہ فرمایا کہ اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے. اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے. اگر آپ چاہیں تو میں اسرائیل کو آرڈر کروں تو اسرائیل آئیں گے اور آپ کی روح قبض کریں گے, اور پھر جو ہے آپ کی روح آسمانوں پر جائے گی. نبی کی روح ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اجازت دیں, اور اگر اجازت نہیں ہے واپس چلے جائیں گے.
اب حضور جواب دے رہے ہیں محبت، اس لیے میری آج کی تشکیل یہ ہے اپنے نبی سے حقیقی محبت کرو، ہیرا پھیری نہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میری اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا، ہم نبی سے محبت کریں گے، اتباع کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ لیکن آج یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ دنیا، نوٹیں، پیسہ وہ دکھائی دیتا ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پیسہ دکھائی دیتا ہے اس لیے اس پر یقین ہے، اللہ دکھائی نہیں دیتا ہے اس لیے یقین نہیں ہے، فرشتے دکھائی نہیں دیتے اس لیے یقین نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت جبریل نے کہ حضرت پوری ٹیم بھرا ہوا ہے مدینہ، سب کونے کونے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنے فرشتے کبھی بھی مدینہ منورہ میں نازل نہیں ہوئے تھے جتنے حضور کے استقبال کے لیے آئے۔ اسرائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، خود حضرت جبریل آئے اور یہی ہینڈل کر رہے تھے، یہی لیڈ کر رہے تھے حضرت جبریل۔ سب ان کے چھوٹے ہیں نا، سب ان سے ان کی ماننی پڑی حضرت جبریل کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، بیمار تو تھی، اور آنکھیں کھول کے کیا کہا؟ جبریل، اللہ سے ملاقات کو کون پسند نہیں کرتا؟ بھئی کون آدمی ہے جو اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا؟ اور پھر اللہ نے خود نے بھیجا تم کو، کبھی میرے تو روح پھڑک رہی ہے کہ میں اللہ سے ملوں، لیکن ایک بات کا خلاصہ چاہتا ہوں، ایک بات کا خلاصہ تو سمجھتے ہو نا، ایک بات کی وضاحت، ایک بات کلیئر کرو جبریل۔ حضرت جبریل نے کہا حضرت بتائیے۔ یہ فرمایا میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ یہ محبت، اس کو حقیقی محبت کہتے ہیں۔ اپنی بیٹیوں کے بارے میں نہیں کہا میری فاطمہ کا کیا ہوگا، میری بیوی عائشہ کا کیا ہوگا، میمونہ کا کیا ہوگا، ام سلمہ کا کیا ہوگا، میرے نواسوں کا کیا ہوگا۔ آدمی ایسے وقت میں اپنی بیٹیاں، اپنے نواسے، اپنے پوتے پوتیاں ان کو یاد کرتا ہے، یا نبی کیا کرے میری امت کا کیا ہوگا؟ اسے کہتا ہے حقیقی محبت۔ تو حضرت جبریل نے کہا کہ حضرت اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پوچھاؤں، جاؤں میں اللہ تعالیٰ سے پوچھوں؟ آپ نے فرمایا جاؤ۔ اب جب جبریل گئے تو کمرہ خالی ہو گیا نا۔ ابھی اتنی بات تو سمجھتے ہو نا بیس نگر والے کہ حضرت جبریل گئے تو ظاہر ہے بات ہے کہ کمرہ خالی ہو گیا، وہ تو سب باہر کھڑے ہیں۔ حضرت فاطمہ آ گئی، حضرت عائشہ آ گئی، امہات المومنین آ گئی، سب آ گئے۔ حضرت جبریل چلے گئے، لیکن ان کا آنا جانا کیسا کہ بس گئے اور آئے۔ ہماری طرح ٹرینیں لیٹ تو نہیں ہوتی کہ فلائٹ لیٹ ہوتے ہیں، موسم خراب ہو گیا فلائٹ لیٹ ہے، یہ تو ہے نہیں۔ یہ گئے اور آئے۔ فرشتوں کا تو ایسا ہی ہے، جتنے فرشتے آسمانوں سے زمینوں پر آتے ہیں اور زمینوں سے آسمانوں پر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نام سکھایا ہوا ہے، ٹکٹ آنے جانے کا، ہر فرشتے کو یہ نام تمہارا، تم کو یہ نام پڑھنے کا تو جانے کی ٹکٹ، یہ نام پڑھنے کا تو آنے کی ٹکٹ، آنا اور جانا، آنا اور جانا۔ وہ خاص ہے فرشتوں کے ساتھ۔ اسماء حسنہ جو ہے صرف اتنے نہیں ہے جو قرآن میں ہے، اسماء حسنہ اتنے نہیں ہے جو حدیثوں میں ہے، ہزاروں ہیں اسماء حسنہ۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ تو اسماء حسنہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 99 بتائی تھی جو میں نے میری کتابوں میں لکھے، قرآن کے اندر 99 ہیں، لیکن کچھ اسماء حسنہ ایسے ہیں کہ جسے کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ جانتے ہیں، اس کے انبیاء جانتے ہیں۔
کچھ اسماء الحسنی ایسے ہیں جسے اللہ جانتے ہیں، فرشتے جانتے ہیں، سب کو ٹکٹ دی ہوئی ہے نا، یہ نام پڑھو آخر پر آ جاؤ، یہ نام پڑھو آسمان پر چلے جاؤ۔ حضرت جبریل تو ٹاپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کیا باتیں ہوئی ہیں، سب معلوم ہے، لیکن یہ بھی اپنے پیارے نبی کی محبت ہے۔ بچہ کامیاب ہو گیا یہ ہمیں معلوم ہے، بچہ کامیاب ہو گیا وہ ہمیں معلوم ہے، موبائل پر واٹس ایپ پر میسج آ گیا اور اچھے نمبرات سے کامیاب ہوا، لیکن پھر بھی ہم بچے کو پوچھتے ہیں ارے بیٹا کیا ہوا، کیسے کامیاب ہوا، کیا ہوا، حالانکہ ہم کو سب معلوم ہے۔ وہ محبت سے پوچھا جاتا ہے، سب معلوم ہے کہ کیسے کامیاب ہوا، تو اللہ کو سب معلوم ہے کہ کیا باتیں ہوئی ہیں وہاں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ ہمارے شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار پوچھتے ہاں جبریل کیا ہوا، کیا ہوا، پیارے نبی جی نے کیا کہا؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ پاک میں نے ساری باتیں رکھی اور ساری ٹیم بھی وہیں چھوڑ کے آیا ہوں۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آسمان بھی خالی ہو گیا تھا، نبی اور یہاں حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، حضرت میمونہ، ام سلمہ، حضرت زینب یہ آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیسی طبیعت ہے، کیا ہے کیا نہیں، اور وہاں تھوڑی دیر میں حضرت جبریل آ گئے۔ جب حضرت جبریل آئے یہ سب چلی گئی۔ تو حضور نے پوچھا اب اللہ نے کیا جواب دیا؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ حضرت میں اللہ کے پاس گیا اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ پاک آپ کے پیارے نبی یہ پوچھتے ہیں کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ امت کے اندر سب آ گئے، چائنیز بھی آ گئے، جاپانیز بھی آ گئے، 20 نگر والے بھی آ گئے، سب آ گئے، گجراتی ہو کہ عربی ہو کہ ہندی ہو کہ کالے ہو کہ گورے ہو، سب آ گئے، مرد ہو کہ عورتیں ہو، ان کو اپنی امت کا ٹینشن ہے کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جواب دیا اور بہت اچھا جواب دیا، یوں کہا جبریل تم واپس مدینہ منورہ جاؤ اور میرے پیارے نبی کو سلام کہو اور یہ کہو اپنی امت کا ٹینشن مت لو، آپ کی امت کے بارے میں میرا وعدہ ہے میں آپ کو خوش کر دوں گا۔